علی اکبر کے کلیجے پہ لگی ہے برچھی علی اکبر کے کلیجے پہ لگی ہے لیلا کی ہر امید کی جو شمع بجھی ہے برچھی علی اکبر کے شبیر کے ہاتھوں میں ہے اکبر کا جنازہ شبیر کے ہاتھوں میں ہے اکبر کا جنازہ کھڑی دیکھ رہی ہے برچھی علی اکبر کے اکبر تیرے مرنے سے دکھائی نہیں دیتا اکبر تیرے مرنے دکھائی نہیں دیتا عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے برچھی علی اکبر کے سب اہل حرم روتے ہیں ایک شور ہے برپا سب اہل حرم روتے ہیں ایک شور ہے برپا اکبر کے جنازے پہ قیامت سمجھی ہے برچھی علی اکبر کے کیوں ماں سے خفا ہو گئے بولو میرے بیٹا کیوں ماں سے خفا ہو تمہیں ڈھونڈ رہی ہے برچھی علی اکبر کے اللہ سلامت رہے اکبر کی جوانی اللہ سلامت رہے اکبر کی جوانی مقام کے در پہ یہ دعا مانگ رہی ہے برچھی علی اکبر کے کس طرح نکالیں گے ضعیفی میں شہدی کس طرح نکالیں گے ضعیفی میں شہدی بیٹے
بھر کے دل غم سے پھٹا جاتا ہے لکھتے ہوئے میرا دل غم سے پھٹا جاتا ہے لکھتے ہوئے میرا ماں اپنے جمالال کے لاشیں پہ کھڑی ہے برچھی علی اکبر کے شبیر اٹھاتے ہیں جمالال کا لاشا شبیر اٹھاتے ہیں جمالال کا لاشا تنہائی ہے غربت ہے قیامت کی گھڑی ہے برچھی علی اکبر کے انور میرا دل زخمی ہے اکبر کے علم میں انور میرا دل زخمی ہے اکبر کے علم میں جیسے کوئی برچھی میرے سینے میں لگی ہے برچھی علی اکبر کے کلیجے پہ لگی ہے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا
يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله يتم نوره ولو كره الكافرون صلوات رمضان المبارک 1446 ہجری کی 27ویں شب اور 27ویں مجلس اہل بیت علیہم السلام عرش نشین ہستیاں فرش زمین پر، اور اس موضوع کے تحت اس سے قبل آپ کی خدمت میں آثار محبت اہل بیت کے عنوان سے کچھ چیزیں، کچھ حدیثیں، کچھ روایتیں بیان کی تھیں، اور آج بغض اہل بیت کے اثرات، جیسا کہ خود حدیث میں ہے کہ دین، حب اور بغض، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پورا دین یا حب ہے یا بغض ہے، یا تولا ہے یا تبرہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ساری چیزیں اسی کے تحت آتی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، وہ سب اسی کے اندر میں آتی ہیں۔ خود اللہ، یا انسان اللہ سے محبت کرے گا یا دشمنی کرے گا، رسول اللہ، یا انسان محبت کرے گا یا دشمنی کرے گا، اہل بیت، یا انسان محبت کرے گا یا دشمنی کرے گا۔ اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں انہی محبت اہل بیت کے اثرات کے ذیل میں عرض کیا تھا کہ جس طریقے سے محبت کے اثرات ہیں، اسی طریقے سے خود دشمنی کے بھی کچھ اثرات ہیں، کہ جب یہ دشمنی اہل بیت علیہ السلام سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو یہ کیا اثرات انسان کی زندگی پر ڈالتی ہے، اور دنیا میں یا آخرت میں اس کے کیا اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سی روایتیں ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں، انہی میں سے کچھ آپ کی خدمت میں آج بیان کرنی ہے۔ پیغمبر ختمی مرتبت حبیب خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صفا اور مروہ کے درمیان 1000 سال عبادت الہی کرے اور اس کے بعد پھر 1000 سال دوبارہ اور پھر 1000 سال تیسری مرتبہ، اور ہم اہل بیت کی محبت حاصل نہ کر سکے، تو پروردگار عالم اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ میں تم سے محبت اقربا کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کرتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اجر ہی ادا نہیں کیا تو پھر باقی دوسرے اعمال کا ثواب کہاں سے حاصل ہوگا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں ایک طرف محبت اور اس کے اثرات ہیں، وہیں دوسری طرف خود دشمنی۔ اسی طریقے سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدترین اندھا وہ ہے جو ہم اہل بیت سے آنکھیں بند کر لیں۔
اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں شب قدر میں بھی ارشاد ہوا تھا کہ حقیقت میں وہ اندھا نہیں ہے کہ جو آنکھوں کا اندھا ہو. یہ تو بہرحال ایک نقص ہے، ایک بیماری ہے کہ جو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بینائی ہے، بینائی جا بھی سکتی ہے. اس نے بینائی دی ہے، بینائی سلامت ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے. لیکن حقیقت میں جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اندھی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں، اندھی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں، اندھے وہ دل ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں. آنکھیں اندھی ہوں تو اندھا ہونے کے بعد بھی انسان حق کو تلاش کر لیتا ہے، لیکن اگر دل کا اندھا ہو تو انسان آنکھیں رکھتے ہوئے بھی حق کو نہیں پہچان پاتا ہے. آنکھیں ہونے کے بعد بھی حق تک نہیں پہنچ پاتا ہے. اور اس سلسلے میں آپ کو بہت سے واقعات تاریخ میں مل جائیں گے کہ جہاں کے اوپر بظاہر نابینا ہیں، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن امام کو دیکھ رہے ہیں، امام کو پہچان رہے ہیں، حق کی ان کو معرفت ہے اور حق تک پہنچ رہے ہیں. تو یہ جو محبتیں، یہ جو دشمنی یہ اہل بیت ہے، بغض اہل بیت، اس کے جو اثرات ہیں، ان میں سے پہلا جو اثر ہے اس بغض اہل بیت کا وہ ہے ناراضگی پروردگار. جب انسان ان ہستیوں سے دشمنی کرتا ہے تو یہ دشمنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اس کے یہاں اہل بیت سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. یہ اللہ سے ناراض، اللہ کی ناراضگی. پیغمبر فرماتے ہیں کہ شب معراج میں آسمان پر گیا تو میں نے دیکھا کہ در جنت پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی حبیب اللہ الحسن والحسین صفوت اللہ فاطمۃ خیرۃ اللہ اور ان کے دشمنوں پر لعنت اللہ. یہ دروازہ جنت کے اوپر لکھا ہوا ہے. بر دشمنان اہل بیت. اور اسی ذیل میں وہ حدیث بھی ہے کہ ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ، کہ جس سے فاطمہ ناراض ہوتی ہیں اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور جس نے فاطمہ سے دشمنی کی اس نے گویا کہ اللہ سے دشمنی کی. تو معلوم یہ ہوا کہ اس دشمنی یہ اہل آل محمد کا پہلا اثر کیا ہے؟ پروردگار عالم کی ناراضگی. پیغمبر فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ جو آل محمد سے نفرت کرے گا وہ روز قیامت اس طرح محشور ہوگا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ رحمت الہی سے مایوس ہے، یہ رحمت الہی سے مایوس ہے. یہاں پر رحمت الہی سے مایوسی کی بات کیسے آئی؟ عزیزان محترم، اگر آپ کی نظر میں آیہ اکمال ہے تو آیہ اکمال کون سی آیت؟ جو اعلان غدیر سے پہلے نازل ہوئی تھی، جو اعلان غدیر سے پہلے نازل ہوئی تھی، اس آیت کو کہا جاتا ہے آیہ اکمال، جس میں اللہ نے کہا اکمل الیوم اکملت لکم دینکم. اسی آیت میں جو شروع گفتگو ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گیا، آج کافر مایوس ہو گیا. یہ جو غدیر میں اعلان امیر المؤمنین، اعلان ولایت امیر المؤمنین کے بعد مایوس ہوئے تھے،
تو یہ مایوسی دنیا تک نہیں ہے، آخرت میں بھی ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوگا کہ یہ رحمت الہی سے مایوس ہے۔ رحمت الہی سے مایوس ہے کیا مطلب؟ یعنی یہ ولایت علی کا قائل نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ دوسرے، منافقین سے ملحق ہو جانا۔ دشمن اہل بیت کا شمار منافقین میں ہوتا ہے۔ یہ منافق کون ہے؟ منافق ہر دور میں رہے ہیں۔ اگر آپ پوری تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں تو ہر دور میں آپ کو منافق ملیں گے، ہر دور میں۔ خود رسول اللہ کے دور میں باقاعدہ ان کو پہچانا گیا، ان کو جانا گیا، اور انہی کے لیے قرآن مجید میں پورا سورہ منافقون، اس کے علاوہ خود سورہ بقرہ میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ گئے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ گئی ہے، نہ یہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ یہ جب رسول اللہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں، یہ صاحبان ایمان کی خدمت میں آتے ہیں تو ان جیسی گفتگو کرتے ہیں، اور جب یہ اپنے لوگوں کے درمیان میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو ایسے ہی گئے تھے ان کے یہاں۔ یعنی جب پیغمبر کی خدمت میں آتے تھے تو کچھ، اور جب اپنے نظریے اور اپنے وچار کے لوگوں کے درمیان میں پہنچتے تھے تو کچھ۔ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے منافق۔ تو جو بھی دشمن اہل بیت ہے اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا، کس میں؟ منافقین میں۔ کیونکہ منافق کے یہاں دو رنگا پنا، یعنی ظاہر میں کچھ ہونا اور باطن میں کچھ ہونا۔ اگر آپ اس ناسبی سے بھی سوال کریں، اس دشمن اہل بیت سے بھی سوال کریں، اور اس کے سامنے پیغمبر ختمی مرتبت اور اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کا ذکر کریں تو وہ بھی کہے گا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، پیغمبر ختمی مرتبت کی یہ قربانیاں ہیں، اور وہ اسلام لائے، اور وہ قرآن لائے، اور وہ شریعت لائے، اور اہل بیت پیغمبر کی یہ قربانیاں ہیں۔ لیکن جب وہ اپنے درمیان میں پہنچتے ہیں تو پھر اب ویسی گفتگو اور ویسا کلام کرنے لگتے ہیں اور ویسی بات کرنے لگتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ یہ اس دشمنی کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ جو ان کے دلوں کے اندر ہے۔ لہٰذا ایسے افراد کا شمار خود منافقین میں ہوتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو ہم اہل بیت سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا، منافق۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں پیغمبر نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، انسان کی روح اس وقت تک اس کے جسم سے جدا نہیں ہوتی جب تک جنت یا جہنم کے زقوم کا مزہ نہ چکھ لے۔ یا تو جنتی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا مزہ چکھ لیتا ہے، اور یا پھر جہنم کا جو عذاب اور جہنم کی جو غذائیں ہیں اس کا مزہ وہ چکھ لیتا ہے، اور ملک الموت کے ساتھ مجھے، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو نہ دیکھے۔ اس کے بعد اگر ہمارا محب ہے تو ہم ملک الموت سے کہتے ہیں کہ ذرا سا نرمی سے کام لو، کہ یہ مجھ سے ہے اور ہمارے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اور اگر ہمارا اور ہمارے اہل بیت کا دشمن تھا تو یاد رکھو ہمارا دوست مومن کے علاوہ اور ہمارا دشمن منافق اور بدبخت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اور اس نفاق نے حقیقت میں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ خود رسول اللہ کے حضور میں بھی، یعنی جب رسول اللہ موجود تھے تب بھی
اور رسول اللہ کے بعد خود ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں بھی اس نفاق نے اور اس منافقت نے بہت نقصان پہنچا، اور اس وقت سے لے کے آج تک یہ منافقت ہی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی خود ایک چہرے کے اوپر اسلام کی نقاب ڈال کے اور پھر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، ایسے اعمال کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو دشمن کے لیے خود زمین ہموار کر دیتا ہے حملہ کرنے کے لیے، یا یوں کہوں کہ خود اپنی زمین دشمن کے حوالے کر دیتا ہے کہ ہاں ہاں بالکل آپ تشریف لائیے، بسم اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اس کو اسلام کہتے ہیں؟ یہ اسلام نہیں ہے، یہ نفاق ہے۔ اس نفاق نے کل بھی نقصان پہنچایا تھا، اور یہی نفاق ہے کہ جو آج بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ ورنہ اگر ظاہر سی بات ہے کہ دل میں اگر اسلام ہے، دل میں اگر قرآن ہے، دل میں اللہ، رسول اور ان کے اہل بیت کی محبت ہے، تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، نہ کہ یہ کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اور ان کو اذیت پہنچانے کے لیے اور ان کو تکلیف دینے کے لیے وہ اپنی زمین ان کے حوالے کرے، اپنے سارے وسائل ان کے حوالے کرے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے سب منافق ہیں۔ تیسرا جو اثر اہل بیت علیہم السلام کی دشمنی کا ہوتا ہے وہ یہ کہ کفار سے الحاق، نہ صرف یہ کہ منافق ہو جاتا ہے، بلکہ اہل بیت کی دشمنی انسان کو کافر بنا دیتی ہے، اور کفر کی حد میں انسان داخل ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہوشیار رہو کہ بغض آل محمد پر مر جائے گا وہ کافر مرے گا، جو بغض آل محمد پر مرے گا وہ بوئے جنت نہ سونگھ سکے گا۔ کافر حقیقت میں دیکھیے، اگر آپ شریعت میں کافر کس کو کہا جاتا ہے؟ خود شریعت کے لحاظ سے جو اللہ کو ایک مانتا ہو، جو رسول اللہ کو آخری رسول مانتا ہو، اور قیامت کے اوپر عقیدہ رکھتا ہو، آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہو، وہ مسلمان ہے۔ یہ اس کا ظاہری ترجمہ ہے، لیکن کافر کے لغوی معنی کیا ہے؟ کافر کے لغوی لغت ڈکشنری کے لحاظ سے کافر کے معنی ہوتے انکار کرنے والا، انکار کرنے والا۔ اب عزیزان محترم، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ زبان سے تو کہہ رہا ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن شاید وہ اللہ کو نہ مانتا ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ کو کہہ رہا ہو کہ اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن شاید وہ اللہ کو آخری رسول یا وہ جو مقام اور مرتبہ اور فضیلت رسول اللہ کی ہے، شاید اس مقام اور مرتبے اور فضیلت کا قائل نہ ہو۔ اسی طریقے سے شاید وہ کہہ رہا ہو کہ ہمارا آخرت کے اوپر یقین ہے، لیکن وہ آخرت کو تسلیم نہ کرتا ہو۔ اس سے ہٹ کے کافر یعنی انکار کرنے والا، اگرچہ اگر کوئی ولایت و امامت اہل ائمہ اطہار علیہ السلام کو قبول نہیں کرتا تو شریعت کا پردہ اس کو مسلمان بنائے رکھے گا، لیکن اگر آپ لغوی لحاظ سے دیکھیے تو کیا ہوگا؟ انکار کرنے والا۔ یعنی اب نتیجہ کیا نکلا کہ جو بھی اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کی ولایت کا انکار کرے تو وہ کیا ہوگا اور اس کا شمار کہاں ہوگا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بھی اہل بیت کی دشمنی پر دنیا سے جائے گا تو وہ کافر دنیا سے اٹھے گا، اور نہ صرف کافر بلکہ یہود و نصارہ میں اس کا شمار ہوگا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری پیغمبر اکرم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ اسے روز قیامت یہودی محشور کرے گا۔ میں نے عرض کی حضور چاہے نماز اور روزہ کیوں نہ کرتا ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز اور روزے کا چاہے پابند ہو
اور اپنے کو مسلمان ہی کیوں نہ تصور کرتا ہو، تب بھی اگر اہل بیت کی دشمنی پر دنیا سے اٹھا ہے تو اس کی موت یہود و نصارہ والی موت ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ کافر دنیا سے جا رہا ہے، یہود و نصارہ کی موت مر رہا ہے، تو یہ پانچواں اثر ہے۔ وہ کیا ہے؟ روز قیامت پیغمبر کے دیدار سے محرومی۔ کافر رسول اللہ کا دیدار نہیں کرے گا، یہودی رسول اللہ کا دیدار نہیں کرے گا، نصرانی رسول اللہ کا دیدار نہیں کرے گا۔ رسول اللہ کا دیدار کون کرے گا؟ جو مومن ہو، جس نے جو پیغمبر ختمی مرتبت اور آپ کے اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کا وفادار رہا ہو، وہ آخرت کے دن پیغمبر کا دیدار کرے گا۔ اور اسی سلسلے میں وہ روایتیں بھی ہیں، اور وہ خود جسے تمام مسلمانوں نے قبول کیا ہے کہ حضور کوثر کے قریب کھڑے ہوں گے، اور جب کوثر کے پاس کھڑے ہوں گے تو لوگ آ رہے ہوں گے، اور حضور کوثر کے قریب کھڑے ہوں گے، اور علی سب کو سیراب کر رہے ہوں گے۔ علی ساقی کوثر ہے، حضور کوثر کے پاس کھڑے ہو رہے ہوں گے، وہ بتا رہے ہوں گے کہ یہ میرا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ میرا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ میرا ہے، یہ غیر ہے۔ اور اسی درمیان کچھ لوگ کوثر کی طرف بڑھیں گے، تو جیسے ہی یہ کوثر کی طرف ان کو آتا ہوا دیکھیں گے، حضور اپنا رخ ان کی طرف سے پھیر لیں گے، موڑ لیں گے اپنا رخ ان کی طرف سے۔ تو ایک مرتبہ یہ کہیں گے کہ حضور نے اپنا چہرہ کیوں ہماری طرف سے پھیر لیا؟ تو یہ آواز دیں گے، یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی، یا رسول اللہ آپ کے امتی۔ تو حضور آواز دیں گے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم نے میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم نے میرے بعد اسلام کے ساتھ کیا کیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم نے میرے بعد میری شریعت کے ساتھ کیا تماشا کیا ہے۔ لہذا رسول اللہ اپنا رخ پھیر لیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو دشمن اہل بیت ہے وہ منافق بھی ہے، کافر بھی ہے، یہودی بھی ہے، نصرانی بھی ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ کے دیدار اور رسول اللہ کی زیارت سے محروم بھی ہے، رسول اللہ کی زیارت سے محروم بھی ہے۔ اور اب یہاں پر ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ شاید دنیا میں بھی ان سے اسی لیے یہ توفیق سلب ہو گئی ہے، کیونکہ تمہارے اندر اسلام نہیں ہے، کیونکہ تمہارے اندر ہمارے اہل بیت کی محبت نہیں ہے، تو آخرت میں تو تم ہمارا دیدار کر ہی نہیں پاؤ گے، دنیا میں بھی تم کو ہم نصیب نہیں ہونے دیں گے، دنیا میں بھی ہم نصیب نہیں ہونے دیں گے۔ ورنہ واقعاً جو مومن ہے وہ تو جب قبر رسول کے قریب جاتا ہے تو وہ تو مومن کے تو دل میں ہوتے ہیں، مومن کا تو دل ہوتا ہے حقیقت میں، اور مومن تو خود تصور کرتا ہے کہ رسول اللہ یہاں پر ہیں، اور لہٰذا وہ رسول اللہ کا وہاں پر تصور کر کے وہ کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ لیکن جہاں پر یہ تصور ہو کہ نہیں وہ تو مر گئے ہیں، وہ تو ختم ہو گئے ہیں، لہذا تم کس کو سلام کر رہے ہو اور کس کی طرف رخ کیے ہوئے ہو، تو معلوم ہی ہوا کہ جہاں ایک بے توفیقی دیکھیے کہ آخرت میں تو محروم ہوں گے ہی، دنیا میں بھی اللہ کے رسول پر سلام کرنے سے محروم ہو گئے ہیں۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد۔ اس اہل بیت علیہم السلام سے دشمنی کا ایک اور اثر قیامت کے دن مجزوم ہونا، جزام کا مرض ہوگا۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے، دشمن کو بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی ذاتی دشمن ہے تو اللہ اس کو بھی یہ مرض نہ دے، جزام، کوڑھ کا مرض۔ اس مرض میں اہل بیت کا دشمن قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔
قیامت کے دن اس مرض میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بھی ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا خدا قیامت کے دن اسے مجزوم اٹھائے گا، یعنی اس مرض میں اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہوگی، اور اہل محشر اس کی بدبو سے اپنے منہ کے اوپر اور اپنی ناک کے اوپر ہاتھ رکھ لیں گے۔ وہیں ایک اور اثر اس دشمنی اہل بیت کا ہے، اور وہ ہے شفاعت سے محرومی۔ قیامت کے دن شفاعت سے محروم رہے گا وہ، نہ رسول اللہ شفاعت کریں گے، نہ اہل بیت شفاعت کریں گے، نہ مومنین میں سے کوئی شفاعت کر سکے گا ان کی۔ کن کی؟ جس نے بھی اہل بیت علیہ السلام کو دنیا میں دشمن رکھا ہے۔ شفاعت، ظاہر سی بات ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے اور دنیا میں اللہ کی ان بے پناہ نعمتوں کے مقابلے میں اللہ نے جو احکام ہمارے اوپر واجب کیے ہیں وہ کتنے صحیح ہوتے ہیں اور کتنے صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ کوشش انسان کی یہی ہوتی ہے کہ انسان کم سے کم واجب ادا کر لے، لیکن نہیں معلوم کس وقت کون سا شیطانی وسوسہ وہ جو واجب ہم ادا کر رہے ہیں اس کے بھی ثواب کو ختم کر دے۔ تو جب قیامت کے دن ہمارے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں تو ہم بخشے کیسے جائیں گے؟ ہم معاف کیسے کیے جائیں گے؟ جنت میں کیسے جائیں گے؟ اسی کے لیے اللہ نے شفاعت کو رکھا ہے کہ اگر انسان واجبات کو ادا کرنے والا تھا اور کسی حد تک اپنے کو حرام سے بچانے والا تھا، اب اگر کہیں سے کوئی کمی رہ گئی، کہیں سے کوئی کمی رہ گئی، نماز پڑھی لیکن کہیں سے کوئی رکن وغیرہ میں غلطی ہو گئی، کہیں قرأت وغیرہ میں غلطی ہو گئی، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، لیکن روزے کے جو مکمل شرائط ہیں ان کا پاس و لحاظ نہیں رکھ سکا۔ اسی طریقے سے حج کیا، لیکن اب حج کے سلسلے میں جو مکمل ارکان ہیں ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کوئی کمی رہ گئی ہو اور مکمل طریقے سے وہ رکن ہم سے ادا نہ ہو سکا ہو۔ اہل بیت اور پیغمبر ختمی مرتبت کیا کریں گے؟ پیغمبر ختمی مرتبت اور اہل بیت قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے کہ معبود یہ میرا اور میرے اہل بیت کا چاہنے والا تھا، لہٰذا یہ جو نمازیں تو پڑھتا تھا لیکن اس کی نماز میں دیکھو یہ عیب رہ گیا، یہ کمی رہ گئی، معبود میں تیری بارگاہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ یہ جو کمی رہ گئی ہے اس کو تو دور کر دے، اس کی بھرپائی کر دے۔ اس لیے روزے رکھے تھے لیکن روزوں میں اس سے یہ غلطی ہوئی اور مکمل شرائط کے ساتھ روزے نہیں رکھ سکا، لیکن روزے تو رکھتا تھا، لہذا معبود آج اسے معاف کر دے۔ تو نے حج واجب کیا تھا، یہ حج پہ گیا، ارکان اپنے لحاظ سے اس نے بیچارے نے پورے طریقے سے ادا کیے، لیکن کسی رکن میں جانے انجانے کوئی غلطی ہو گئی، متوجہ نہیں ہو پایا، معبود اس کے حج کو تو قبول کر لے اور اس کو معاف کر دے۔ تو شفاعت دین سے پھرے ہوئے لوگوں کی نہیں ہے، دین سے منحرف لوگوں کی نہیں ہے، دین سے ہٹے ہوئے لوگوں کی نہیں ہے، شفاعت ان کی ہوگی جو دین پر ہوں۔ ہاں دین پر رہتے ہوئے اب اگر کہیں سے کچھ کمیاں رہ گئی ہیں اور وہ مکمل طور کے اوپر جو اعمال بجا لانا چاہیے تھے مکمل طریقے سے وہ اعمال بجا نہیں لا سکا، تو اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ اپنے حبیب اور ان کے اہل بیت عصمت و طہارت اور اللہ کچھ خاص بندوں کو اجازت دے گا، کچھ خاص بندوں کو اللہ اجازت دے گا۔ ایک اجازت کس چیز کی؟ حق شفاعت، حق شفاعت دے گا کہ آپ شفاعت کرو۔ پیغمبر ختمی مرتبت کو حق حاصل ہوگا کہ وہ شفاعت کریں، اہل بیت عصمت و طہارت کو حق حاصل ہوگا کہ وہ شفاعت کریں، یہاں تک کہ فقہا اور علماء، اور نہ صرف فقہا علماء اور شہداء و صدیقین و صالحین بلکہ مومنین میں سے بھی
بعض کو حق کے شفاعت حاصل ہوگا کہ تم چاہو تو اپنے ساتھ دوسروں کو لے جا سکتے ہو، لیکن جب یہ لے جائے گا اپنے ساتھ تو اس موقع کے اوپر اگر ان بچوں کے والی یہاں پر موجود ہوں تو ان سے گزارش ہے کہ اپنے پاس بٹھا لیں ان کو، اور یا تو پھر ان کو ان کے گھر بھیج دیں تاکہ مجلس ڈسٹرب نہ ہو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ تو اللہ تعالیٰ حق کے شفاعت دے گا ان کو کہ وہ ان بندگان خدا کی شفاعت کریں، اور وہ پیغمبر ختمی مرتبت کے لیے تو ہوگا کہ یا رسول اللہ آپ راضی ہو گئے، آپ خوش ہو گئے۔ جناب فاطمہ کے لیے روایتوں میں کہ جناب فاطمہ کو اللہ اتنا حق شفاعت دے گا، اتنا حق شفاعت دے گا کہ آواز آئے گی فاطمہ تم راضی ہو گئیں، تم خوش ہو گئیں۔ اور اس کے بعد پھر باقی جو خاصان خدا ہیں ان کا مرتبہ، پیغمبر جس کو چاہیں گے بخشوائیں گے، جناب زہرا جس کو چاہیں گے بخشوائیں گی، اہل بیت عصمت و طہارت جس کو چاہیں گے بخشوائیں گے، لیکن مومنین جس کو چاہیں گے نہیں بخشوا پائیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں بخشوا پائیں گے۔ ہاں اس کے لیے ایک لمٹ ہے، مثلا بعض مومن ایسے ہوں گے جن کو 10 لوگوں کی اجازت ہوگی کہ آپ 10 لوگوں کو اپنے ساتھ آپ لے جا سکتے ہو۔ بعض ایسے ہوں گے ان کے اعمال، ان کا عقیدہ، ان کا ایمان کہ ان کو 100 لوگوں کی اجازت ہوگی کہ آپ 100 لوگوں کی سفارش کر سکتے ہو۔ بعض ایسے ہوں گے جن کو 1000 لوگوں کی اجازت ہوگی کہ آپ 1000 لوگوں کی آپ بخشش اور سفارش کروا سکتے ہو اور اپنے ساتھ جنت میں ان کو لے جا سکتے ہو۔ تو عزیزان محترم، جو دشمن اہل بیت ہوگا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر تمام انبیاء بھی مل کے بھی اس کی سفارش کرنا چاہیں تو سفارش کریں گے نہیں، اور اگر سفارش کریں بھی تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ آٹھویں چیز جو ہے وہ ہے داخل جہنم۔ یہ اہل بیت کی دشمنی کا اثر ہے کہ جو اہل بیت کا دشمن ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جو شخص بھی دشمنی کرے گا اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا، جہنم میں ڈالے گا۔ عزیزان محترم، اب اتنی گفتگو کے بعد میں تھوڑی سی تاریخی گفتگو آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، اور جیسا کہ ابتداء کلام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر دور میں جناب آدم تھے، تو جناب آدم کے سامنے بھی جہاں ایک طرف یعنی محبت کرنے والے تھے وہیں دوسری طرف دشمنی کرنے والے بھی۔ جناب نوح کے دور میں بھی ایک طرف خود جناب نوح کو دوست رکھنے والے تھے تو دوسری طرف جناب نوح سے دشمنی کرنے والے بھی۔ اسی طریقے سے جناب ابراہیم کے دور میں بھی جہاں ایک طرف دوست تھے تو وہیں دوسری طرف دشمنی کرنے والے بھی۔ جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ جہاں ایک طرف دوست ہیں تو وہیں طرف دوسری طرف دشمنی کرنے والے بھی ہیں۔ جب پیغمبر کا زمانہ آیا تو پیغمبر کے زمانے میں بھی ایک طرف دوست ہیں تو ایک طرف دشمنی کرنے والے بھی ہیں۔ یہ جو دوستی کا دم بھرنے والے افراد تھے ان میں بھی 2 طریقے کے لوگ تھے، ایک تو وہ خالص محبت رکھنے والے تھے، اور ایک وہ طبقہ تھا کہ جو کسی نہ کسی دنیا کی وجہ سے ان ہستیوں سے قریب ہو گیا تھا، کسی نہ کسی فائدے کے تحت، کسی نہ کسی لالچ میں، کسی نہ کسی غرض سے، کسی نہ کسی مقصد سے۔ لیکن غرض اور مقصد آخرت نہیں، دنیا کا کوئی نہ کوئی ایسا مقصد تھا، ایسا ہدف تھا، ایسی بات تھی، ایسا معاملہ تھا
کہ جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہو گیا، لیکن وہ ان کا نہیں تھا، لیکن وہ ان کا نہیں تھا۔ پیغمبر جب دنیا میں تشریف، یعنی پیغمبر جب مبعوث برسالت ہوئے تو پیغمبر کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ پیغمبر کے اوپر جو لوگ ایمان لائے ان میں دو طریقے کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ کھلم کھلا دشمنی کرنے والے تھے، وہ کفار اور مشرکین مکہ، وہ یہود و نصارہ، وہ تو بالکل صاف ہے، وہ تو بالکل ظاہر ہے، اور وہ کھل کے سامنے آتے تھے، کھل کے دشمنی کرتے تھے، پیغمبر پر پتھر مارتے تھے، پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، پیغمبر سے جنگیں کرنے کے لیے پیغمبر کے مقابلے پر آ گئے۔ لیکن یہ جو طبقہ تھا خود دوستی کا دم بھرنے والا، اس دوستی کے دم بھرنے والے میں بھی دو طریقے کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ مخلصین کا گروہ تھا کہ جو محبت میں خالص تھے اور جو رسول اللہ کو دل و جان سے عزیز رکھتے تھے، اور ایک وہ طبقہ تھا کہ جو کسی نہ کسی غرض سے، کسی نہ کسی مقصد سے، کسی نہ کسی ذاتی فائدے کے تحت، کسی نہ کسی وقتی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے پیغمبر کے ساتھ ہو گیا تھا۔ یہ وہ طبقہ تھا کہ حقیقت میں اسلام ان کے دلوں تک نہیں پہنچا تھا، ان کی حلق کے نیچے نہیں اترا تھا، اسلام صرف ان کی زبانوں کے اوپر تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ خود پیغمبر کی حیات میں بھی ایسی باتیں ہوئی ہیں، ایسی حرکتیں ہوئی ہیں، ایسے کام ہوئے ہیں کہ یہ جو طبقہ تھا ان کے چہرے خود پیغمبر کے زمانے ہی میں اور پیغمبر کے سامنے ہی عیاں اور آشکار اور واضح ہو گئے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ پیغمبر کی خود موجودگی ہی میں، اگر موجودگی میں آشکار نہ ہوئے ہوتے تو یہ سورہ منافقون کیوں نازل ہوتا؟ اب ہو سکتا ہے کہ بعض کسی جوان کے ذہن میں سوال آئے کہ جب رسول اللہ جانتے تھے کہ یہ اپنا نہیں ہے تو پھر ان سے مقابلہ کیوں نہیں کیا، ان سے جنگ کیوں نہیں کی، ان کو اپنے سے قریب کیوں کیا، ان کے ساتھ سفر کیوں کیا، ان کو اپنے ساتھ لشکر میں کیوں رکھا؟ جو عام مسلمان دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر ایسا تھا تو پھر یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، پیغمبر ختمی مرتبت، کیونکہ یہ ابتدائی دور ہے اسلام کا، اس اسلام کے ابتدائی دور میں رسول اللہ نہیں چاہتے تھے کہ خود مسلمانوں کے اندر سے کوئی بھی ایسا میسج، کوئی بھی ایسا پیغام دشمنوں کو جائے کہ خود ان کے اندر اختلاف ہے، ان کے اندر اختلاف ہے، اور پھر وہ جو غیر ہے، جو دشمن ہے، وہ اسی طبقے سے فائدہ اٹھا کے اور خود اسی طبقے کو جو واقعی مسلمان ہیں ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دے، جس کے نتیجے میں یہ جو اسلام لانے والے اور واقعی مخلص افراد ہیں یہ کمزور پڑ جائیں اور وہ جو منافقین کا طبقہ ہے وہ غالب اور حاوی ہو جائے، وہ غالب اور حاوی ہو جائے۔ پیغمبر نہیں چاہتے تھے کہ ہماری حیات میں ایسا ہو، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ چہروں کو پہچانتے ہوئے بھی، ناموں کو جانتے ہوئے بھی پیغمبر نہیں نام لیتے تھے، پیغمبر نہیں بتاتے تھے۔ ہاں اگر کوئی ایسا موقع آیا ہے تو بتایا بھی ہے۔ جب رسول اللہ تبوک سے واپس ہو رہے تھے، رسول اللہ یا خیبر سے واپسی کے اوپر یا تبوک سے واپسی کے اوپر، رسول اللہ جس ناقے کے اوپر سوار تھے اس ناقے کو بھڑکایا گیا۔ کس لیے بھڑکایا گیا تھا؟ تاکہ رسول اللہ ناقے سے گریں اور ختم ہو جائے، تاکہ یہ جو تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، تیزی سے ان کا دین عام ہو رہا ہے، یہ یہیں کے اوپر بات تمام ہو جائے اور ہمارا وہ جو قبیلئی سسٹم تھا، وہ جو قبیلئی نظام تھا اور وہ جو ہمارا راج تھا، وہ جو ہماری دھاک تھی، وہ قائم رہے۔ لہذا اس کی غرض سے اسی لیے انہوں نے یہ ایسی حرکت کی۔ 10 لوگ تھے اس کام میں شامل۔ کتنے لوگ تھے؟ 10 لوگ۔ جب انہوں نے ایسا کیا، ناقہ بھڑکا بھی، لیکن پیغمبر ختمی مرتبت ناقے سے گرے نہیں، اور یہ فاش ہو گیا کہ
کہ ہوا کیا تھا. ناقہ بھڑکا نہیں تھا, ناقہ بھڑکایا گیا تھا. ناقہ بھڑکا نہیں تھا, ناقہ بھڑکایا گیا تھا. کس نے بھڑکایا تھا ناقے کو؟ جناب حذیفہ یمانی, رسول اللہ کے ایک بزرگ صحابی تھے. جناب حذیفہ یمانی کو رسول اللہ نے ان 10 کے 10 نام بتائے تھے. ان 10 کے 10 نام بتائے تھے کہ دیکھو یہ لوگ ناقہ بھڑکانے میں تھے. اب ان 10 لوگوں میں سے بعض ایسے تھے کہ جو آج بہرحال یوں کہا جائے کہ عالم اسلام ان کی عزت اور ان کا احترام کرتا ہے, لیکن تاریخ کو جھٹلا نہیں سکتے. تاریخ میں موجود ہے کہ انہی 10 میں سے ایک صاحب جناب حذیفہ یمانی کے سامنے آتے تھے اور اکیلے میں جا کے کہتے تھے کہ وہ رسول اللہ نے جو آپ کو نام بتائے ہیں کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے. وہ جو حضور نے نام بتائے ہیں کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا. تو اگر آپ کی غلطی تھی نہیں, آپ تھے نہیں, تو آپ کو ڈر کاہے کا ہے؟ اور آپ کیوں بار بار آپ پوچھ رہے ہو کہ میرا نام تھا کہ نہیں, میرا نام ہے کہ نہیں؟ یہ خود بتانا, یہ خود بار بار پوچھنا بتا رہا ہے کہ یہ تھے. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. اور یہی چیز جو رسول اللہ کی حیات میں تھی. امیر المومنین وارث پیغمبر ہے, امیر المومنین وارث پیغمبر ہے. واقعاً اللہ اکبر, اس کے لیے کلیجہ چاہیے, اس کے لیے دل چاہیے, اس کے لیے ہمت اور حوصلہ چاہیے کہ پیغمبر کے انتقال کے بعد یہ دشمنی بالکل سامنے آ گئی, واضح ہو گئی. جو پیغمبر کے زمانے میں چھپی ہوئی تھی, دبی ہوئی تھی, یہ دشمنی بالکل سامنے آ گئی اور ظاہر ہو گئی. اور جس کے نتیجے میں پیغمبر کے بتائے ہوئے, سمجھائے ہوئے, دکھائے ہوئے راستے سے ہٹ کے مسلمانوں نے الگ ایک راستہ چن لیا, الگ ایک راستہ معین کر لیا. اس کے باوجود امیر المومنین نے تلوار نہیں اٹھائی. تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ کیونکہ امیر المومنین ہے وارث پیغمبر. امیر المومنین جانتے تھے کہ اس وقت جن حالات میں مسلمان اور جن حالات میں اسلام ہے, اگر تلوار اٹھائیں گے تو خود اسلام اندر سے کمزور ہوگا, مسلمان اندر سے کمزور ہوگا, جس کا فائدہ وہ جو باہر بیٹھا ہوا دشمن ہے. اس وقت روم اور ایران یہ سب بڑی بڑی حکومتیں تھیں, اس وقت کے سپر پاور کہے جاتے تھے, اس وقت کے سپر پاور تھے, اور جن کو حضور نے خط لکھے تھے, اسلام کی دعوت دی تھی, اور انہوں نے اسلام کی دعوت قبول کرنے کے بجائے باقاعدہ پورا لشکر بھیجا تھا لشکر اسلام سے جنگ کرنے کے لیے. حضور کے انتقال کے بعد یہ سب تلاش میں تھے, یہ بڑی بڑی حکومتیں فکر میں تھیں کہ اتنی تیزی سے یہ جو دین پھیل رہا ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے, کیسے قبضہ کیا جائے. لہٰذا یہ اسی تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا موقع ہاتھ آ جائے کہ جہاں سے اندر سے کچھ کمزوری محسوس ہو اور یہ فوراً ان کے اوپر اٹیک کر دیں, جس کے نتیجے میں یہ دین ختم ہو جائے. اسی کو امیر المومنین دیکھ رہے تھے, اسی کو امیر المومنین دیکھ رہے تھے. اور امیر المومنین نے ان سخت حالات میں سب کچھ برداشت کر لیا, لیکن تلوار نہیں اٹھائی, تلوار نہیں اٹھائی امیر المومنین نے. ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ پھر انہی حالات کے بعد اور انہی تینوں دور تمام ہونے کے بعد جب خود امیر المومنین کا دور آیا ہے تو امیر المومنین نے کوئی کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ سے جنگ نہیں کی ہے. تینوں جنگیں جب وقت آیا ہے, جب حالات کا تقاضا ہوا ہے, تو انہی افراد سے کی ہیں, چاہے وہ جمل ہو, چاہے وہ صفین ہو, چاہے نہروان ہو. نہ جمل میں کوئی یہود اور نصارہ اور کفار و مشرکین تھے, نہ صفین اور نہروان میں کوئی کفار اور مشرکین اور یہود و نصارہ تھے.
یہ جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والے افراد تھے یہی افراد سامنے تھے، لیکن کیونکہ خود اسلام کو نہیں سمجھا تھا، خود پیغمبر ختم مرتبت اور اہل بیت عصمت و طہارت کی عظمت اور مقام کو نہیں سمجھا تھا، اور یا پھر وہ بغض، وہ حسد، وہ کینہ، وہ عداوت جو دلوں میں ان کے اندر بیٹھی ہوئی، ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی بنیاد کے اوپر یہ اہل بیت کے مقابلے میں آ گئے، جس کے بعد اب ضروری ہو جاتا تھا ان سے مقابلہ کرنا، اور امیر المومنین نے مقابلہ کیا امیر المومنین نے۔ اور یہی صورت پھر امام حسن کے سامنے جب آئی تو امام حسن نے اپنے زمانے کے لحاظ سے، اس دور کے لحاظ سے، امام حسن تو جنگ کے لیے نکلے تھے، لیکن جس طریقے کے حالات امام حسن کے سامنے تھے اس میں اس سے بہتر کوئی حل نہیں تھا کہ جو امام حسن نے کیا۔ اور پھر جب بات امام حسین کی آئی اور امام حسین کا زمانہ آیا تو امام حسین نے یہی وہ پورا سلسلہ تھا۔ ایک طرف وہ سلسلہ ہے کہ جو غدیری سلسلہ ہے، اور ایک طرف وہ راستہ ہے کہ جو پیغمبر کے انتقال کے بعد مسلمانوں نے خود بنا لیا اور خود معین کر لیا۔ اور اس راستے کی سب سے بڑی کمی یہی ہے، اور کبھی کبھی یہ سوال عام مسلمانوں کے درمیان اٹھتا بھی ہے اور ہوتا بھی ہے، اور جب کوئی شیعہ جوان کسی مسلمان سے کا سامنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ حق کے اوپر ہو کہ ہم حق کے اوپر ہیں، ہم حق کے اوپر ہیں، ہماری یہ دلیل ہے، ہماری یہ دلیل ہے، ہماری یہ دلیل ہے۔ اب شیعہ جوان اپنے حق ہونے کی جو ہے وہ دلیلیں پیش کرتا ہے، یہ جو شیعہ مذہب کے حق پر ہونے کی دلیلیں ہیں یہ تو بالکل ایک دم واضح ہیں، بالکل آشکار ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان سمجھنے کے لیے تیار ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ ایک ناستک، ایک دہریہ جو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، اس کو آپ نہیں منوا سکتے ہو، لیکن اگر ماننے کے لیے تیار ہو تو اللہ کو ماننے کے لیے ایک ذرہ کافی ہے، ایک ذرہ کافی اللہ کو قبول کرنے کے لیے۔ بالکل یہی صورت یہاں کے اوپر ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ قرآن کی آیتیں پیش کرو، حدیثیں پیش کرو، روایتیں پیش کرو، شخصیتیں پیش کرو، نہیں مانے گا وہ۔ لیکن اگر دل میں کہیں سے بھی وہ رمق، وہ چمک، وہ نور، وہ ہدایت پائی جاتی ہے تو پھر ایک دلیل ہی کافی ہوتی ہے انسان کو راستہ دکھانے کے لیے، اور انہی میں سے ایک دلیل کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے اور سب کے سب قریش سے ہوں گے، سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ اور یہ روایت، یہ پیغمبر کا ارشاد، یہ پیغمبر کا قول حقیقت میں ہر زمانے میں ہر شیعہ جوان اپنے پاس اس کو رکھے، اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ ریفرنس کے ساتھ رکھے۔ ہر شیعہ جوان کے پاس یہ حدیث ہونا چاہیے ریفرنس کے ساتھ، جو عام مسلمانوں کی مشہور کتابیں ہیں ان کتابوں کے ریفرنس کے ساتھ۔ میرے پاس انشاءاللہ اگر کوئی آتا ہے تو میں انشاءاللہ پورا ریفرنس اس کو فراہم کر دوں گا کہ کون کون سی کتابوں میں یہ حدیث پائی جاتی ہے، یہ روایت پائی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے اور سب کے سب قریش سے ہوں گے، سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ آپ جتنے بھی اسلام میں فرقے ہیں، چیلنج ہے، دعویٰ ہے، ممبر پر بیٹھ کر پورے اعتبار اور پورے یقین کے ساتھ گفتگو ہے، جتنے بھی مسلمانوں میں فرقے پائے جاتے ہیں ان تمام فرقوں کے اماموں کی تعداد اٹھا کر آپ دیکھ لیں، سوائے شیعہ اثنا عشری یعنی مذہب اہل بیت اور مذہب حقہ کے کوئی ایک فرقہ نہیں ہے کہ جس کے اماموں کی تعداد 12 ہو اور سب کے سب قریش سے ہوں۔ صلوات بھیجتے محمد والے صرف مذہب حقہ، مذہب اہل بیت۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ اس سے زیادہ ہم اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کریں، ورنہ اسی ذیل میں اور بھی بہت سی باتیں تھیں کہ جن کو بیان کیا جا سکتا تھا، اور ان 12 کو بھی ہم جو مذہب اہل بیت، مذہب حقہ مانتے ان کو بھی گناتے، اور ان کے مقابلے میں جنہوں نے
ان 12 سے ہٹ کے مانا وہ کہاں تک گئے اس کو بھی گناتے ہیں۔ یہ جو 12 کے مقابلے میں اور غدیر کے مقابلے میں جو دوسرا راستہ کھولا گیا، اس راستے کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ اس راستے کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ اس راستے کی سب سے بڑی مشکل کا نام ہے یزید۔ کہ اگر آپ اس سلسلے کو مان رہے ہو تو پھر اسی سلسلے میں یزید بھی آتا ہے، اور پھر آپ اپنا دامن چھاڑ نہیں سکتے ہو کہ نہیں ہم یزید کو نہیں مانتے۔ اگر یزید کو نہیں مانتے تو پورے سلسلے کو نہ مانو، اگر سلسلے کو مان رہے ہو تو پھر سلسلے میں تو یزید بھی ہے، اسی سلسلے میں یزید بھی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو یزید تک دشمنی پہنچی، کہاں سے پہنچی؟ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد وآخر تابع لہ علی ذلک۔ یہ جو بعد والے ہیں انہوں نے تو پیروی کی ہے اس کی، دشمنی کی بنیاد تو کہیں اور رکھی گئی تھی، یہ بعد والوں نے تو اس کی پیروی کی ہے۔ اور یزید بھی انہی کا پیروکار تھا کہ جو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے چلتے اس حد تک اور اس حالت تک پہنچا تھا کہ جہاں تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس نے امام حسین سے مطالبہ بیعت کر دیا، اور امام نے انکار کیا، اور جس کے نتیجے میں امام نے کہا کہ ہم اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کربلا اسی کا نام ہے، حق اور باطل کی جنگ کا نام کربلا ہے، حق اور باطل کے فیصلے کا نام کربلا ہے۔ کربلا میں امام نے سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا، اور کربلا میں جس وقت امام کی شہادت ہوئی ہے تو امام کی شہادت کے بعد امام کے اہل حرم کو اسیر کیا گیا، اور اسیر کر کے اور قیدی بنا کے ان کو کربلا سے کوفے کی طرف لایا گیا، اور کوفے سے یہ قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا۔ عزادارو، جس وقت یہ قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا ہے، اور شام سے قافلہ قریب تھا کہ ایک مرتبہ شہر کو سجایا جانے لگا، آراستہ کیا جانے لگا، لوگ سوال کرتے تھے کیا ہوا؟ کوئی ایسی عید تو ہے نہیں، کوئی ایسا موقع تو ہے نہیں، یہ اتنا سجایا کیوں جا رہا ہے، یہ اتنا آراستہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو ان کو جواب دیا جاتا تھا کہ معاذ اللہ، ایک باغی نے بغاوت کی تھی، ایک خارجی نے خروج کیا تھا، اور اسے قتل کر کے ان کے گھر والوں کو لایا جا رہا ہے قیدی بنا کے۔ اور جس وقت شام میں قافلہ داخل ہوا ہے تو ان ملعونوں نے کیا کیا ہے کہ قافلے کو ناپوں سے اتار لیا، اور ناپوں سے اتارنے کے بعد ایک رسی میں ان تمام بیویوں کے ہاتھوں کو باندھ دیا، ایک رسن اور 12 گلے۔ عزادارو کہتے ہیں آگے آگے نیزوں کے اوپر شہداء کے سر تھے، اس کے پیچھے ہمارا چوتھے امام، اس کے پیچھے یہ ملعون کھینچتے ہوئے اہل حرم کو لے جا رہے تھے۔ جب راستہ چلتے تھے اور قافلہ آگے بڑھتا تھا تو کیونکہ ایک رسن ہے اور 12 گلے ہیں، اسی میں زینب کا گلا ہے، اسی میں ام کلثوم کا گلا ہے، اسی میں ام لیلہ اور ام فروہ کا گلا ہے، اور اسی میں 4 سال کی سکینہ کا گلا ہے۔ کہتے جب گلا تنگ ہونے لگتا تھا تو ایک مرتبہ بیویاں یا تو جھک جاتی تھیں یا بیٹھ جاتی تھیں۔ کیسے یہ راستہ طے کیا مجھے نہیں معلوم عزادارو۔ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ قافلہ دربار یزید کے باہر پہنچا ہے تو قافلے کو پھر روک دیا گیا۔ جناب زینب نے سوال کیا کہ بیٹا سید سجاد، قافلے کو اب کیوں روکا گیا ہے؟ اب جو معلوم کیا تو پتہ چلا کہ دربار کی آئینہ بندی ہو رہی ہے،
اور جب دربار کی آئینہ بندی ہو جائے گی، دربار سج جائے گا، اور جو یزید نے مہمان بلائے ہیں وہ اپنی اپنی کرسیوں کے اوپر بیٹھ جائیں گے، تب دربار میں اس قافلے کو داخل کیا جائے گا۔ عزادارو علی کی وہ شیر دل بیٹی کہ جس نے کربلا میں سارے مسائل برداشت کر لیے، کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام تک کا سارا راستہ طے کر لیا، لیکن جب دربار یزید میں جانے کی بات آئی، ایک مرتبہ زینب سے رہا نہ گیا، آواز دی ام لیلہ قریب آؤ، ام فروا قریب آؤ، رقیہ سکینہ قریب آؤ، میں بد دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ عزادارو ابھی بد دعا کے جملے زبان پر لانا ہی چاہتی تھی کہ ایک مرتبہ سید سجاد کی نظر اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر پہ پڑی۔ اب جو دیکھا تو دیکھا کہ آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے ہتھکڑیوں بیڑیوں کو سنبھالا، اس نیزے کے قریب آئے کہ جس پر بابا کا سر تھا، آواز دی بابا کیا کوئی تازہ مصیبت وارد ہوئی ہے؟ یہ آنکھ میں آنسو کیوں ہیں؟ ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، اے میرے لال سید سجاد، میری بہن سے کہو کہ بد دعا کے جملے زبان پر نہ لائے، اے بیٹا اسی طریقے سے دربار میں چلی جائیں۔ ارے کربلا میں ہمارا امتحان تھا، شام میں تمہارا امتحان ہے، شرام میں میری بہنوں اور میری بچیوں کا امتحان۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہا، شب جمعہ ماہ مبارک رمضان کی آخری شبیں ہیں، ہم سب تیرے گنہگار اور خطا کار بندے ہیں، معبود ہم سب کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کی حفاظت فرما، مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کا خاتمہ فرما، جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آج آخری شب جمعہ ہے، لہذا انشاءاللہ قضا نماز کے بعد مخصوص دعائے کمیل کا پروگرام ہوگا، جس میں آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔ علی مرحوم رجیہ بھائی بنت حسین علی، مرحوم محسن علی علی محمد بھائی، مرحوم علی محمد بھائی علادین بھائی، مرحومہ منصورہ بھائی بنت دوست محمد بھائی، مرحوم عباس علی محمد علی، مرحومہ روشن بانو بنت مگن بھائی، مرحوم محمد علی علادین بھائی، مرحوم عادل بھائی انور بھائی، مرحوم حسین علی برکت علی، مرحوم اصغر علی برکت علی، مرحومہ فریدہ بہن بنت برکت علی، مرحوم یوسف علی شیر محمد بھائی، مرحومہ نورزرہ بانو بنت محمد حسین، مرحومہ صبیقہ خاتون بنت نثار حسین، مرحوم حاجی غلام عباس علادین بھائی، مرحوم حاجی شبیر حسین حاجی محمد جعفر بھائی، مرحومہ نسیم بانو بنت علادین بھائی، مرحوم وزیر علی حسین علی، مرحوم سراج علی وزیر علی، مرحومہ معراج فاطمہ گبرانی، مرحوم شبیر علی علارک بھائی، مرحومہ حسینہ بانو بنت حسن علی، مرحومہ زینب بن بنت عبداللہ بھائی، مرحوم برکت علی یوسف علی، مرحوم یوسف علی شیر محمد بھائی، مرحوم اکبر علی جعفر علی، مرحومہ زرین فاطمہ جمانی، مرحوم شبیر علی جمانی، مرحوم عاشق عباس جمانی، مرحومہ ثنا فاطمہ جمانی، مرحوم یوسف علی رجب علی، مرحومہ گلشن بہن بنت خوشحال بھائی، مرحوم خوشحال بھائی نارائن بھائی، مرحومہ فاطمہ بہن بنت نانجی بھائی، مرحوم رجب علی محمد بھائی، مرحوم داؤد علی رجب علی، مرحومہ روشن بانو بنت محمد حسین، مرحومہ ممتاز بانو بنت جعفر علی، مرحوم شریف علی حسن علی، مرحوم داؤد علی بہادر علی، مرحوم پیار علی محمد علی تथा تمام مرحوم مؤمنین والمؤمنات کی رونا ثواب میں سورہ فاتحہ۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن واقترست على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد. وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب والعظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي عليين فارفعنا وبكاس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن البلدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فاخدمنا ومن ثمار الجنة والحوم غير فعدنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فالبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والزريع فلا تطعمنا ومن الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ مبارک رمضان میں پڑھوانی 27 راتની دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک واقسم علیک بکل اسم هو لك سماك به أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وأسألك باسمك العظيم الذي حق عليك أن تجيب من دعاك به أن تصلي على محمد وأن تسعدني في هذه الليلة سعادة لا أشقى بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیم، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان ابو الحسن یا علی ابن موسی رضا، روحی و جسمک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بر دشمنان اہل بیت